السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ لائق صد احترام حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اصلاح ذات، کیوں اور کیسے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں اصلاح کے نام پر بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، بلکہ اصلاح معاشرہ کے نام سے، اصلاح سماج کے نام سے باقاعدہ تنظیمیں، کمیٹیاں قائم ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ معاشرے کی اصلاح جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی۔ سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دن بدن، روز بروز برائیاں اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہی۔ لوگوں میں اصلاح ہونے کے بجائے بے دینی، بے عملی لوگوں میں اور زیادہ پائی جا رہی۔ سوال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ جب اصلاح کے نام پر اتنی ساری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی خاطر خواہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن خود اپنی اصلاح ہم بھول جاتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری کوششوں کے کامیاب نہ ہونے کی۔ یاد رکھیے، اصلاح کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ انسان اپنی ذات سے اصلاح کا کام کرے۔ اصلاح کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اہل ایمان کو جہنم کے دردناک بھیانک عذاب سے ڈرایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کا خطاب اہل ایمان سے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مومنوں سے، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ کس سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ اس لیے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے بڑے سخت عذاب تیار کر رکھا۔ یہاں پر اس آیت پہ غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے قوا انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا ہے، پھر بالترتیب یہ ذمہ داری آگے بڑھے گی۔ اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع ہوگا، پھر اپنے بیوی بچوں میں اصلاح کا کام کریں گے، پھر اپنے خاندان اور قبیلے میں دعوت دیں گے، پھر پاس پڑوس کے لوگوں کو دعوت دیں گے، رشتہ داروں کو دعوت دیں گے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کی اصلاح کریں گے، دوست و احباب کی اصلاح کریں گے، پھر آگے بڑھ کر کے سماج اور معاشرے کی اصلاح کریں گے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی ذات کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان قبیلے کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، اور ہم دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں سے ہماری اصلاح کی کوششیں کامیاب ہوں؟ ہمارے اندر دنیا کی خامیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر بے دینی پائی جاتی ہے، ہم خود بے عملی کا شکار ہیں اور لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے اندر خود بہت ساری اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ہم لوگوں کو اخلاق حسنہ کی دعوت دیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اصلاح کا آغاز ہماری ذات سے ہو۔ خود ہم اپنے آپ کو پہلے بدلیں، خود ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر دوسروں کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعوت، ہماری اصلاح کامیاب نظر آئے گی۔ یہ ایک بنیادی غلطی ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح ضروری کیوں ہے؟ کیوں ہماری ذات کی اصلاح ضروری ہے لوگوں کی اصلاح سے پہلے؟ اس تعلق سے میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کی اصلاح، خود اپنی اصلاح، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت عظیم عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اس لیے کہ ہر انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ہر انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ ایک دشمن اندر کا ہے اور ایک باہر کا ہے۔ اندر کا دشمن انسان کا اپنا خود نفس ہے، ہمارا نفس، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس خود اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس امارہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ داخلی دشمن ہے۔ اور اس دشمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔
نفس کے شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اور خارجی دشمن شیطان. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا دشمن. صبح و شام کی دعاؤں میں ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ. آپ دیکھیے یہاں پر دونوں دشمنوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ. اپنے نفس کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے, اپنی اصلاح کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا نفس خود ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہم کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے خود پہلو میں ہے جو تمہارا نفس. بازو میں اپنے دشمن کو اپنے پاس رکھ کر کے دوسروں سے آپ ڈر رہے ہیں. تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے, تمہارا نفس ہے. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. طبرانی کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث میں ہے وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل جہاد کسے کہا ہے؟ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے, اپنے آپ سے جہاد کرے, اپنے آپ میں پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کرے. پہلے اپنے آپ کو بدلے, پہلے اپنے نفس کو مغلوب کرے, پہلے اپنی شہوات اور خواہشات پر کنٹرول کرے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو انسان اپنے نفس کے دشمن کو شکست نہیں دے سکتا وہ میدان جنگ میں جا کر کے دشمن کو شکست نہیں دے سکتا ہے. جو اپنے نفس کے دشمن کو شکست نہیں دے سکتا وہ جنگ میں جا کر کے دشمن کو شکست نہیں دے سکتا. سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو شکست دیں. یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہم کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنا ہے. دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے, دوسروں کو بدلنے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے. تب جا کر کے سماج اور معاشرے سے دھیرے دھیرے برائیاں ختم ہوں گی اور معاشرے کی اصلاح ہوگی. اپنی ذات کی اصلاح ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی مقصد سے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد زندگی یہی ہے. اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے دل میں ایمان اور تقوی کا زیور پیدا کریں, اپنے دل کو ایمان اور تقوی کے زینت سے مزین کریں, اللہ کی عبادت کریں, نیکی اور بھلائی کے کام کریں. یہی ہمارا مقصد زندگی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور حسن عمل ہے, اچھا عمل کرنا. تو اس لیے ہم نیکی اور بھلائی کے کام کریں اور ہمارے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا مقصد ہے زندگی. اور یاد رکھیں ہماری ذات کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ آخرت میں ہر شخص کو اپنی ذات کا حساب دینا ہے. اپنی ذات کی اصلاح اس لیے ضروری ہے کہ آخرت میں جب اللہ رب العالمین کو ہم حساب و کتاب پیش کریں گے تو ہر شخص اپنی ذات کا حساب دے گا. ہمارے بارے میں دوسرے سے سوال نہیں کیا جائے گا.
اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اللہ کے پاس حساب و کتاب کے لیے لائے جائیں گے تو تنے تنہا اکیلے۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا صحیح مسلم میں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر شخص سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، بات کرے گا، اور بندے کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی دوسرا ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی ہماری۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح اس لیے کرنا ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ہم کو کھڑا کیا جائے گا تو ہمیں اپنا حساب ہمیں خود دینا ہے، دوسرا کوئی ہمارا حساب نہیں دے گا۔ اس لیے خود ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اپنی اصلاح خود ہمیں کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان قیامت کے دن تنے تنہا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا یرا الا ما قدم، آدمی دائیں طرف نظر ڈالے گا تو وہ اپنی زندگی کے اعمال دیکھے گا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا، بائیں طرف نظر ڈالے گا تو اس کی زندگی کے اعمال، جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا سب اس کو نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ، اے لوگو آخرت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو صدقہ اور خیرات کرو، رب کو راضی کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو۔ یہ کہہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگرچہ معمولی عمل ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا عمل بھی اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص سے اگر کرو گے تو تمہاری مغفرت کا بہانہ بن سکتا ہے۔ وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ کا مطلب کیا ہے کہ معمولی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو وہ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کی فکر اس لیے کرنا ہے کہ آخرت میں تنے تنہا ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، اور ہم کو اپنی ذات کا حساب پیش کرنا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہمیں اپنی ذات کی اصلاح خود کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ انسان جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ کسی دوسرے کو فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت اور بندگی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر دنیا کے سارے لوگ نافرمان بن جائے تو اللہ کی سلطنت میں نہ تو کچھ کمی آئے گی، اور دنیا کے سارے لوگ متقی اور عبادت گزار بن جائے تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو۔ ہم جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں خود اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو شخص جو بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام، فلنفسہ، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ گناہ کوئی کرے سزا کسی دوسرے کو ملے، یہ اللہ کے نظام عدل کے خلاف۔ دیکھیے اس مفہوم کی کئی آیتیں ہیں۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرتا ہے، راہ راست پر آ رہا ہے، ایمان قبول کر رہا ہے، توحید کو اپنا رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے، گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ۔ یہ کتنی آیتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص
شکر گزار بن رہا ہے تو اس کی شکر گزاری کا فائدہ اسی کو ہوگا. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو اس کے عمل کا فائدہ اسی کو ملے گا. اگر کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر رہا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. بلکہ اللہ نے سورہ مزمل کے میں کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. تم اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس بہتر شکل میں، اللہ کے پاس اس کو دیکھو گے، اس کو پاؤ گے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا. عمل کوئی کرے فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی عزت و شرافت یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. انسان کی کامیابی کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے ہمارے باپ دادا بڑے نمازی تھے، بڑے حاجی تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی زندگی میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، بڑے خدمات کیے، اس کا فائدہ ان کو ملے گا. ہم جو کریں گے ہم کو فائدہ ملے گا. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے باپ دادا کے کارناموں پر ان کو بڑا فخر ہوتا، ہمارے بابا یہ کرے، ہمارے دادا یہ کرے، وہ جو کیے ہیں ان کو ان کا فائدہ ملے گا، وہ کرے اس کا صلہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارے باپ دادا جو اچھے کام کیے ہیں وہ ہم بھی کریں. جو خوبیاں، جو کارنامے ان کی زندگیوں میں پائے جاتے تھے، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں. جن خوبیوں کی وجہ سے آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے کارناموں کو یاد کیا جا رہا ہے، وہ خوبیاں ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں. لیکن حال یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنے کے بجائے صرف باپ دادا کے کارناموں کو گنانے میں لگے ہوئے، فائدہ نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جو آدمی خود عمل میں سست ہے، عمل میں پیچھے ہے، نیکیوں کا اس کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے، اچھے کاموں میں آگے نہیں رہتا ہے، اس کا خاندانی نسب آخرت میں اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اس بنیاد پر وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر آخرت میں اس کو عزت نہیں مل سکتی کہ ان کے باپ دادا بڑے اللہ والے تھے، ان کے باپ دادا بڑے خدمات انجام دیے. ہم کیا کیے اللہ ہم سے سوال کرے گا. ہم جو عمل کر رہے ہیں ہم کو ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا. اسی لیے آپ دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. جب آیت سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے. آپ کی دعوت کا آغاز اپنے خاندان سے کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. سب کو جمع ہو جانے کے بعد آپ پہلے عمومی طور پر سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. اس کے بعد خصوصی طور پر اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد شمس، اے بنو عبد مناف، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، سب کا نام بنام انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی فکر کرو. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لو. یہ نہیں کہ ہم نبی کے خاندان والے ہیں، ہماری نسبت بہت بڑی ہے اس لیے اللہ کے عذاب سے ہم آخرت میں بچ جائیں گے. یہ خاندانی رشتہ آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی طور پر کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لے. فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا.
آپ نے آخر میں کہا غیر ان لکم رحمن سأبلھا ببلالھا، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تم سے ہمارا رشتہ ہے، تم ہمارے خاندان والے ہو، تم ہماری پھوپھی ہو، تم میری بیٹی ہو، سب میرے خاندان کے قریبی لوگ ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، سأبلھا ببلالھا، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا میں ادا کروں۔ سلینی من مالی ما شئت، اے میری بیٹی فاطمہ تم میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لے، باپ ہونے کی وجہ سے میں تیری ایک ایک خواہش پوری کروں گا، لیکن باپ بیٹی کا یہ رشتہ آخرت میں کام آنے والا نہیں، تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہر آدمی خود اپنی فکر کرے، اپنی ذات کی اصلاح کرے۔ آج جس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دنیا کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کا ماحول بدلنا چاہتے ہیں، دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسے، دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی کوتاہیاں، دوسروں کے عیوب ہمیں بڑی آسانی سے نظر آ جاتے، لیکن ہماری بڑی بڑی خامیاں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہم کو نظر نہیں آتی۔ اسی لیے مشہور محاورہ ہے، دوسروں کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، لوگوں کی اصلاح سے پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، دنیا والوں کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، دوسروں کی خامیوں اور کوتاہیوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس لائق ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس وقت تک دعوت نہیں دی جب تک لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پاکیزہ اور مثالی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تم مجھے دیکھ لو، میں تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہوں، تم نے میری زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرے شب و روز کے معمولات کو تم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میں تمہارے درمیان رہا ہوں ایک لمبی مدت تک۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس میں اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، میری زندگی کی پوری کتاب زندگی تمہارے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، اچھی طرح تم مجھ کو جانتے ہو۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ اور مثالی زندگی کو پیش کیا تاکہ سامنے والا آپ کی بات کو آسانی سے قبول کر لے۔ کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، سب سے پہلی دعوت آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کرنے سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن میں ایک بڑا لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ ڈائریکٹ ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنے کے بجائے آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ان سے؟ اپنی صداقت کو آپ منوا رہے ہیں۔ میں کیسا انسان ہوں تمہاری نظر میں، پہلے یہ بتاؤ۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی ایک بڑی فوج چھپی ہوئی ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنا چاہتی ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ما جربنا علی کا کذبن، ہم نے تو آپ کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا امانت دار پایا ہے، آپ تو امین اور صادق ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھ کو سچا مانتے ہو تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، دنیا کی قیادت تمہارے قدموں
قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ دعوت دینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت منوا رہے ہیں، اپنی زندگی کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے دعوت کا طریقہ، لوگوں کی اصلاح کا طریقہ۔ لوگوں کی اصلاح کرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، لوگوں کو کچھ کہنے سے پہلے ہم اپنی پاکیزہ صاف و شفاف زندگی کو ان کے سامنے پیش کریں، تب لوگ ہماری باتوں کو مانیں گے اور ہماری باتوں کو قبول کریں گے۔ ورنہ اگر ہمارے قول و عمل میں تضاد ہو، ہم کہتے الگ ہیں لیکن کرتے الگ ہیں، ہم لوگوں کو تو نماز روزے کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود نماز روزے میں ہمارے اندر سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، ہم لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف بلاتے ہیں لیکن ہمارے اندر بہت ساری اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہماری دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی ہے، ہماری باتوں میں اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو تم نیکی کی طرف بلا رہے ہو، نیکی کی دعوت دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور سورۃ الصف میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، آخر وہ باتیں تم لوگوں سے کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے، بہت بری بات ہے کہ تم جو خود کرتے نہیں لوگوں کو ایسی باتیں کیوں بولتے ہو۔ تو ہمارے قول و عمل میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی طرف ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس چیز کی ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، جس چیز کو ہم لوگوں میں ناپسند سمجھتے ہیں، اس سے ہمیں بھی ناپسند ہونا چاہیے، اسے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے۔ ورنہ کل قیامت کے دن ایسے بے عمل لوگوں کی مثال اور ان کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اسے ڈال دیا جائے گا، اس کے پیٹ کی اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، گدھے کی طرح وہ چکر کاٹ رہا ہوگا، جہنم کی آگ میں پھر رہا ہوگا، سارے جہنمی اس کے قریب جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کیا بات ہے، دنیا میں کیا ہم کو تو بھلائی کی طرف نہیں بلاتا تھا اور برائی سے روکتا تھا؟ آخر تو جہنم میں کیوں آ گیا؟ تو افسوس کرتے ہوئے کہے گا ہاں میں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو میں برائی سے روکتا تھا لیکن اس برائی سے خود باز نہیں آتا تھا، میں بے عملی کا شکار تھا، میرے قول و عمل میں تضاد تھا، اس لیے میں جہنم میں آیا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، لوگوں کی اصلاح سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنا، لوگوں کو بدلنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، تب جا کر کے آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ شخص آخرت میں کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو بدلے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اپنے نفس کو گناہوں سے گندا رکھے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ کیسی دعائیں؟ آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے بلند مقام پر تھے، سب سے اعلیٰ اخلاق آپ کا تھا، سب سے مثالی اخلاق آپ کا تھا۔ جو دشمن آپ کی دعوت کے مخالف تھے، آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کی دعوت میں رکاوٹ بنتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے تھے؟ اچھے اخلاق کی آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ آپ برے اخلاق سے آپ پناہ مانگتے تھے،
اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا والادوا. تقوی کی دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے دل میں تیرا ڈر پیدا کر دے، میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے. آپ دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے لمحے برابر میرے نفس کے حوالے مت کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے سستی سے، بزدلی سے، حالانکہ آپ کی زندگی میں سستی نہیں تھی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوبیوں سے آپ کی زندگی مزین تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو میں آج کے خطبے میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو معاشرے کی اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ نظریہ ہمارا غلط نظریہ ہے. اصلاح کا آغاز، اصلاح کا کام ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے. جب تک ہم اپنی ذات کو نہیں بدلیں گے، اپنی آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. ہر شخص اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کرے. سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرے، اپنے آپ کو نماز روزے کا پابند بنائے. اس کے بعد بالترتیب اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، پڑوس پڑوس کے لوگوں کو، سماج اور معاشرے کو، تب اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں انہیں ختم کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اے اللہ سماج اور معاشرے سے ہمیں برائیوں کا خاتمہ کرنے کی اللہ تعالی مقدور توفیق اور قوت نصیب فرما. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ تو ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.